اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ رات کو آسمان کے اوپر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ گھر جس گھر میں رات کو عبادت ہو رہی ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے ان گھروں کو یوں زمین کے اوپر چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ گویا یہ زمین کے ستارے ہیں اور یہ زمین کے قمقمے ہیں جن سے اللہ کی اس عبادت کی وجہ سے نور نکل رہا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرنا حضور کی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، فقہی حوالے سے میں مسئلہ گوش گزار کروں کہ اگر امام اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے، اس کو دائیں جانب کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی آ گیا ہے تو جو پیچھے ایک مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اس نے کسی کے دوسرے بندے کے جو امام کے ساتھ کھڑا ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ پیچھے ہو جائے اور دو بندے صف بنا لیں۔ اور اگر امام کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ پچھلے آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور یہ پیچھے صف میں نہیں جا رہا ہے، تو امام کو پاؤں گھسیٹتے ہوئے خود آگے ہو جانا چاہیے اور دو بندے وہ پیچھے صف بنا لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال و اقوال ہمیں دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں۔ ایک آیہ کریمہ اس کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آپ نے یہ آیہ کریمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آیہ کریمہ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے نا، وہ ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھی ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن بڑا باریک پیرائے میں اشارہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا لِكُلِّ آیَةٍ، حدیث پاک ہے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ باطن وہی سمجھتا ہے کہ جو باطن کی دنیا سے واقف ہوتا ہے۔ مثلا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ پہنچی، آپ نے محبوب دیکھ لیا، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، تسبیح کریں، توبہ استغفار کریں۔ جب کئی صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ فتح آ پہنچی ہے اور دین اسلام پھیلنے لگا ہے، پھولنے لگا ہے، اور کئی صحابہ کرام رو پڑے، اور جو رو پڑے انہوں نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور ہم میں زیادہ دیر تک نہیں رکیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ حکم ہو گیا کہ اب آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری۔ یہ آیت کا باطن ہے جو صحابہ کرام سمجھ گئے۔ کئیوں کو اپنا اپنا وہ فہم ہے اور اپنا اپنا نصیب ہے۔ کئیوں کو آیت کا ظاہر سمجھ آیا اور کئیوں کو ظاہر بھی سمجھ آیا اور باطن بھی سمجھ آیا، اور جن کو باطن سمجھ آیا وہ رو پڑے کہ اب حضور ہم میں زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ اسی طرح اس آیت کا باطن اگر سمجھ آیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھ آیا ہے، اور وہ اس لیے کہ حضور کی دعائیں پیچھے شامل حال تھی، حضور کی دعائیں شامل حال تھی۔ اس کا ترجمہ سادہ سے یہ بنتا ہے جو عام ظاہری، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک کیا بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس کے اندر کھجوریں بھی ہوں، جس کے اندر انگور بھی ہوں، اور اس باغ کے اندر تجری من تحت الانہار کا مطلب یہ ہے اس باغ کے اندر نہریں بہتی ہوں، پانی وافر ہو۔ تو باغ کی آبادکاری تو پانی سے ہی ہوتی ہے نا، پانی نہ ہو تو باغ تو نہیں پھل پھول سکتا ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں۔ اصابہ الکبر، بندہ بوڑھا ہو گیا۔ ذریۃ ضعفاء، کمزور اولاد ہے پیچھے، یہ سارا سرمایہ اس کا یہی تھا۔ اچانک سے کہیں آگ کی چنگاری آئی اور باغ کو جلا کر کے خاکستر کر گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو، تدبر کرو۔ حضرت عمر فاروق صحابہ کی محفل میں تھے، تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے پوچھا اس آیت کا مطلب مجھے بتاؤ، تو سارے صحابہ چپ ہیں اور انہوں نے کہا اللہ عالم۔ آپ جلالی مزاج کے آدمی تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹ دیا
نہیں پتہ ہے تو سیدھا کہو کہ نہیں پتہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر اتنی نہیں تھی، جھجکتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بسم اللہ، آپ بتائیں، جھجکے نہیں، آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا اس سے مراد دنیا کے اندر نیک اعمال ہیں، کہ یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں یہ زندگی ایک باغ کی طرح ہے، اور اس کے اندر نیک اعمال، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، یہ ان پھلوں کی طرح ہیں کہ جو آپ ان کو اتار رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح ایک باغ کا مالک جو ہے اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میرے باغ کی یہ جو پھل ہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، آپ بھی اپنی اس جمع پونجی کو سنبھال کر کے لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چنگاری آ کر کے آپ کے سارے اعمال کو جلا کر کے راکھ کر دے۔ یہ سمجھیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی تعریف کی حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ بھائی دنیا ایک باغ کی مانند ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰتیں، آپ کے اخلاص، آپ کے نیک اعمال، یہ وہ پھل ہیں، یہ وہ پھول ہیں، یہ وہ کھجوریں ہیں، یہ وہ انگور ہیں جو آپ جو ہے اپنے باغ کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں، کاشت کر رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰتیں سارے کے سارے عقارت چلے جائیں، اور آپ جب بڑھاپے میں پہنچے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہ رہے اور آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ میاں محمد بخش آپ نے کہا تھا نا کہ کہیں آپ کا کڑا ہوا دودھ، وہ شعر میرے ذہن سے نکل رہا ہے لیکن مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہ کڑا ہوا دودھ جو ہے جس کو ابھی آپ پینے لگے ہیں کہیں وہ رڑ نہ جائے، وہ برتن سے باہر ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے برادران اسلام۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، اور بہت بڑا درجہ ہے آپ کا اور آپ کے والد کا۔ آپ کے والد کا اتنا درجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا جلالی آدمی بھی، وہ جب قحط پڑتی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نماز استسقاء پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضرت عباس کا وسیلہ دیتے تھے، یا اللہ یہ تیرے پاک نبی کے چچا ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق کی التجاؤں کو قبول کرتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں فیسقون، اللہ کی ذات بارش برسا دیتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی حضرت عباس کو معمولی آدمی تو نہیں ہے نا کہ جن کا نام سنتی ہوئے رب مہربان ہو جائے، جن کے وسیلے سے رب مہربان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس خشک زمین کو سیراب کر دے۔ تو بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو بڑے باپ کا بڑا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ ترجمان القرآن ہے وہ ابن عباس، کہ اگر کوئی ترجمان القرآن کہلانے کا حقدار ہے تو وہ عبداللہ بن عباس ہے۔ برادران اسلام، یہ ہیں وہ عبداللہ بن عباس۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ کی ذات نے جو علم کے خزانے ان کو نصیب کیے سے اس کی تھوڑی سی جھلک ہمارے سینوں میں بھی موجود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد